عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑھائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا بہترین مدبر ہے، جو اس کائنات کا بہترین منتظم ہے، اس کے نظام کو چلانے والا ہے. وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس کی ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہیں، کم حق، اس کی کوئی مکمل تعریف بیان نہیں کر سکتا. مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بہت چھوٹی سی آیت ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، تب سے یہ آیت آج تک ایسی ہی پڑھی جاتی رہی ہے. 85 مرتبہ آپ نے اس پر خطاب بھی سنا ہوگا، جمعے کے خطبے سنے ہوں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے اس آیت کے مطلب کو سمجھا، اس کے مفہوم کو سمجھا، تو بھیڑ و بکریاں چرانے والوں نے حکومت حاصل کی. جن کے پاس کچھ نہیں تھا، بے سر و سامان تھے، جب اس آیت کو انہوں نے سمجھا، اس کے مطلب کو سمجھا، تو انہوں نے ملک کے ملک فتح کر لیے.
آج بھی یہ آیت موجود ہے قرآن کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ایک وعدہ کیا ہے کہ تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو جاؤ، مومنوں تم مایوس نہ ہونا، حکومت ہم تمہیں دیں گے، سربلندی ہم تمہیں دیں گے، صاحبی اقتدار ہم تم کو بنائیں گے، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، پہلے تم مومن بن کے دکھاؤ۔ ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ان کو پیار تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، ان کو محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، ان کو محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اس لیے ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، ہمارا مال اگر لٹ گیا ہماری فیملی کیسے کھائے گی اور پیے گی۔ ان کو توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک راستہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھول دیتا ہے اور راستہ نکال دیتا ہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کی بے سر و سامانی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جنگ بدر اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ تھی، اس میں 313 صحابہ، 1000 کافروں کا لشکر، لیکن ان 313 صحابہ کے پاس 2 گھوڑے رہے ہوں گے، 6 یا 7 تلواریں رہی ہوں گی۔ اس سے اندازہ لگائیے ان کی بے سر و سامانی کا۔ اس پوزیشن میں ان لوگوں نے حکومتیں حاصل کی ہیں اور ملک کے ملک فتح کر لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر جذبہ اطاعت تھی، ان کے اندر جذبہ محبت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا ان کے اندر۔ شاید آپ نے سنا ہو 2 صحابی رسول، ایک کا نام ہے حضرت حذیفہ ابن یمان اور دوسرے صحابی رسول ہیں حضرت ربیع ابن عامر، حضرت عامر کے بیٹے حضرت ربیع۔ نبی اکرم اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، آپ انتقال کر چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ بھی گزر چکا ہے، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، اور حضرت عمر فاروق کے دور ہی میں ایران فتح کر لیا گیا۔ لیکن ایران فتح کرنے سے پہلے ایران کے بادشاہ کسریٰ نے خبر بھیجی کہ کیسر و کسریٰ، آپ نے بہت سنا ہوگا ممبروں پر، کیسر و کسریٰ، کیسر و کسریٰ، یہ ایران میں جو بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب ہوا کرتا تھا کیسر یا کسریٰ، یہ بادشاہ کا نام نہیں تھا، یہ اس کے لقب ہوا کرتے تھے، یا تو کیسر یا کسریٰ۔ تو ایران کے بادشاہ کسریٰ نے خبر بھیجی حضرت عمر فاروق کے پاس کہ مذاکرات کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے اپنے 2 لوگوں کو آپ بھیج دیجئے، انہیں معاملے کو حل کر لیا جائے بیٹھ کر، جنگ کی نوبت نہ آئے۔ جب معاملہ پھنستا ہے تو بات چیت کی جاتی ہے، مذاکرات کیا جاتا ہے تاکہ معاملہ حل ہو جائے، ورنہ پھر آخری راستہ تو ہے ہی جنگ، ہم اٹھائیں گے تلواریں۔ تو مذاکرات کے لیے دونوں صحابی جا رہے ہیں ایران۔ تصور کریے، دعوت کسریٰ نے دی، اس کی دعوت پر یہ دونوں صحابی جا رہے ہیں، اور کئی دن کا سفر کرنے کے بعد جب ایران پہنچتے ہیں تو اس دربار کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس درباری نے ان کو روک دیا اور کہنے لگا کہ تم ان پھٹے پرانے کپڑوں میں اندر نہیں جا سکتے ہو، ہمارے محل سے جو شاہی لباس ملتا ہے تم کو وہی لباس پہن کر اندر جانا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ تمہارے بادشاہ نے ہم کو بلایا ہے، ہم تو بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو دعوت دی گئی ہے، ہم جائیں گے تو انہی کپڑوں میں اندر جائیں گے، تمہارے بادشاہ کی طرف سے دیا ہوا کپڑا پہننا ہم کو گوارا نہیں ہے۔ تصور کریے، کسی دوسرے ملک کے اندر صرف یہ 2 صحابی رہے ہوں اور ان کے ساتھ کوئی نہ ہو، اور دوسرے ملک کے بادشاہ کے سامنے اور درباری کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، اور ان کپڑوں کو پہن کر اندر جانے کا جذبہ، جن کپڑوں کو نبی اکرم نے فرمایا کہ یہ اسلامی کپڑے، ان کپڑوں کو تم پہنا کرو، ان کپڑوں کو پہن کر اندر جانے کا جذبہ دیکھیے ان کے اندر۔ ہم زندگی کے کس حصے پر بحث کریں؟ کپڑوں پر آ جاؤ تو ہمارے کپڑے اسلامی نہیں ہیں، کھانے پینے پر آ جاؤ تو ہمارے کھانے پینے کا وہ سسٹم نہیں ہے، شادی اور بیاہ پر آ جاؤ تو ہماری شادیوں کا وہ طریقہ نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی ایک حصہ ہمیں ایسا بتا دیجئے کہ جو ہمارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزر رہا ہو،
اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں, ہمارے گھروں کو توڑا جا رہا ہے, ہمارے حق میں کوئی بولنے والا نہیں ہے. تصور کیجئے, کہنے کا حق ہے آپ کو, لیکن آپ صرف زبان چلانا جانتے ہیں. سوچنے کا بھی حق ہے, لیکن آپ نے دماغ سے کام لینا پسند نہیں کیا. جب حضرت حذیفہ اور حضرت ربیع بن عامر جس وقت درباری سے یہ باتیں کہہ رہے تھے, اس وقت حضرت ربیع بن عامر کی تلوار کا دستہ ڈھیلا ہو گیا تھا, ہاتھ کا دستہ پکڑنے والا, اور وہ کپڑے کی قطرنوں سے, قطرن درزی لوگ جانتے ہیں, اس قطرن سے وہ اس تلوار کے دستے کو باندھنے لگے اور اس کو ٹائٹ کرنے لگے. کسریٰ کا وہ درباری کہنے لگا, اے ربیع ذرا اپنی تلوار تو دکھانا. حضرت ربیع نے وہ تلوار اس کو دے دی. کسریٰ کا وہ درباری ہنستے ہوئے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کو اور تلوار کے ٹوٹے ہوئے دستے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتا ہے, اے ربیع اور اے حذیفہ, کیا ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے تم ایران فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ کیا ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے تم ایران فتح کرو گے, ایران کو جیتنے کا خواب دیکھ رہے ہو, کسریٰ کو ہٹانے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ تو اس پر حضرت ربیع بن عامر نے جو جواب دیا تھا وہ جواب سنیں اور کھڑے ہو کر اپنی شادیوں میں بفے سسٹم سے کھانا کھلانے والوں, اپنی شادیوں میں سنت رسول کا مذاق اڑانے والوں, اپنے پیروں سے محمد رسول اللہ کی سنت کو روندنے والوں, اپنے حالات کا ذرا جائزہ بھی لو. الفاظ ہمارے ذرا سخت نکلیں گے, لیکن نکلنے دیجئے. آج اس بات کی اجازت آپ کو دینا پڑے گی. حالات اس طریقے سے بن چکے ہیں کہ اب ہومیوپیتھک دوا سے علاج کرنا ممکن نہیں ہے, اب آپریشن کی ضرورت ہے. حضرت ربیع بن عامر نے کہا, اے کسریٰ کے درباری, ابھی تو نے صرف ہماری تلوار دیکھی ہے, تلوار چلانے والے کے ہاتھ نہیں دیکھے ہیں. تلوار دیکھ رہے ہو تو ذرا ہمارا ہاتھ بھی دیکھ لو. تمہارے پاس جو سب سے زیادہ تلوار کے وار کو روکنے والی مضبوط ڈھال ہو, اس ڈھال کو لے کر کھڑے ہو جاؤ. جس کو کوئی تلوار نہ کاٹ سکتی ہو, کوئی تیر جس کو پار نہ کر سکتا ہو, ایسی مضبوط ڈھال لے کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. کسریٰ کا وہ درباری سب سے مضبوط ڈھال جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی تلوار اس کو کاٹ نہیں سکتی ہے, دنیا کی کوئی تلوار اس کو کاٹ نہیں سکتی ہے, وہ تلوار وہ ڈھال لے کر کھڑا ہو گیا. حضرت ربیع بن عامر نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے, جس کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا, اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایسا وار کیا کہ وہ چشم زدن کے اندر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے, 2 ٹکڑے ہو گئے. فوراً اندر خبر بھیجی ہے, اے کسریٰ پتہ نہیں اللہ کی کون سی مخلوق تشریف لے آئی ہے آپ سے ملنے کے لیے. نہ تو یہ شاہی کپڑا پہننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ان کی تلوار اتنی مضبوط ہیں, لیکن ان کے وار بڑے سخت ہیں, بڑے کر رہے ہیں. کسریٰ نے کہا, ان کو ان کی شرطوں پر اندر بھیج دو. نہیں پہنتے مت پہننے دو, ان کو اندر بھیج دو. جب یہ دونوں اندر جاتے ہیں تو اصول تھا ایران کے کسریٰ کا کہ وہ خود ایک تخت پر بیٹھتا تھا اور اس کے پاس جو بھی بات کرنے آتا تھا اس کو کھڑے ہو کر بات کرنا پڑتی تھی. یہ دونوں کھڑے ہیں, کسریٰ بیٹھا ہوا تخت پر, اس نے بات چیت کرنا شروع کر دی. حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا, اے کسریٰ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم کسی سے بات کرو تو کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہے. اگر تم ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہو ہمارے لیے بھی بیٹھنے کا انتظام کرو, اور اگر تم ہمیں کھڑا رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی میرے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا پڑے گی. ہم بات چیت کرنے آئے ہیں, ہم نے تمہیں بادشاہ نہیں مانا کہ تمہارے سامنے ہم کھڑے ہو کر بات کریں گے, ہم مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں. کسریٰ کہنے لگا, تم تو ہماری بے عزتی پر بے عزتی کرنے چلے آئے ہو, نہ ہمارا یہ وہ کپڑا پہننے کے لیے تیار ہو, نہ تلوار تم درباری کے پاس جمع کرنے کے لیے تیار ہو. ہم نے تمہاری شرطیں بھی مان لی ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں, یا تو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا یا پھر ہمیں بیٹھنا پڑے گا. تم ہمیں کھڑا رکھنا چاہتے ہو یا پھر تم بھی ہمارے مقابلے میں سامنے بیٹھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں, بات ہوگی تو اسی شرط کے اوپر ہوگی.
کسرا نے کہا کہ مجھے ان کی یہ بے عزتی منظور نہیں ہے، یہ جو ہماری بے عزتی کرنے چلے آئے ہیں، مجھے یہ ذلت برداشت نہیں ہے، ایک ٹوکرا مٹی بھر کر ان کو دے دو۔ جب ایران کے اندر کسی کو رسوا کرنا ہوتا تھا، بادشاہ کو، کسی آدمی کو جب ذلیل کرنا مقصد ہوتا تھا، تو ایک ٹوکرا بدلے میں اس کو مٹی بھرتا تھا اور اس کے سر پر رکھ دیتا تھا، یعنی ہم نے تمہیں مٹی دے کر واپس کر دیا، تمہارے چہرے پر ہم نے مٹی مل دی، مٹی دے کر تم کو واپس کی، ذلیل کر کے تم کو واپس کر دیا۔ ایک ٹوکرا بھر کر مٹی دے دی گئی اور وہ رومی ابن عامر کی سر پر لاد دی گئی اور کہا جاؤ نکل جاؤ ہمارے دربار سے۔ رومی ابن عامر نے وہ مٹی اپنے سر پر رکھی اور نکلنے لگے، جیسی دربار سے نکلنے کے قریب ہوئے تو بادشاہ کی طرف چہرہ گھمایا اور کہا اے ایران کے کسرا، اتنا یاد رکھنا کہ آج تم نے ایران کی مٹی ہمارے سپرد کر دی، آج تم نے ایران کی مٹی ہمارے سپرد کر دی۔ بڑے توہم پرست لوگ تھے ایرانی، وہ کہنے لگے تو بڑی بدفعلی ہو گئی، ہم نے ان کو مٹی دے کر رخصت کر دیا اور انہوں نے مٹی کو اپنا ملک سمجھ لیا، یہ سمجھنے لگے ہم نے ان کو مٹی دے دیا، ایران کو اب تم نے ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ جب تک بادشاہ درباریوں کو بلاتا پکڑ کے لاؤ ان کو، اور ان سے وہ مٹی لے کر بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان سے وہ مٹی واپس لے لو۔ جب تک وہ درباری اس کا پیچھا کرتے ہیں تب تک حذیفہ ابن یمان اور ربیع ابن عامر ان کے ہاتھ آنے والے کہاں ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ کی دی ہوئی ٹریننگ تھی، وہ پھر ان کے ہاتھ نہیں آئے اور سیدھے میرے پیارے ساتھیوں حضرت عمر فاروق کے پاس آ کر ملتے ہیں، نہیں پکڑ پائے وہ ان لوگوں کو۔ یہی ایران کا جذبہ تھا اور صحابہ اکرام کی اتباع کا جذبہ تھا۔ ہاں ایک اور بات جو تھوڑی سی پیچھے اس میں رہ گئی ہے، اس نے کہا بات چیت سے پہلے تم آئے ہو ہمارے یہاں کئی دنوں سے بھوکے پیاسے ہو، چلو تواضعاً ہم تمہیں کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے، کسی نے بلایا ہے آپ کو اور اگر کہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول بھی یہود و نصارہ کے وفد کو اپنے یہاں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ کھانا ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ جب حضرت حذیفہ ابن یمان جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 2-4 لقمہ کھانا کھانے کے بعد ایک کھانے کا لقمہ ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، اٹھایا اور گر گیا۔ جب کھانے کا لقمہ ان کے ہاتھ سے گر گیا، سنو، بڑے بڑے امیر بھی سنے، چودھری بھی سنے، سرمایہ دار بھی سنے، پیسے والے بھی سنے اور غریب بھی سنے، شادیوں میں کوڑے اور کرکٹوں میں کھانا بہانے والے بھی سنے اور ڈسٹ بن میں کھانا سڑا دینے کے بعد ڈالنے والے بھی سنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو اس لقمے کے بارے میں یہ ہے، جب کھانے کا کوئی لقمہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھا لو، اس کو دیکھ لو، اگر وہ صاف ہے تو اس کو کھا لو، اور اگر کہیں مٹی وغیرہ لگ گئی ہے تو اتنا حصہ اس کا ہٹا کر بقیہ لقمے کو تم کھا لو، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ بڑے بڑے پیسے والوں کو گھمنڈ کیسے چکنا چور کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب کھانے کا لقمہ ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے تو انہوں نے وہ لقمہ اٹھا لیا۔ ایران کے درباری دیکھ رہے ہیں، حضرت ربیع کہتے بھی ہیں کہ چھوڑ دو، کہنی مار کے اشارہ کرتے ہیں چھوڑ دو، آج ہم دوسری محفل میں آئے ہیں، آج ہم دوسری پوزیشن میں ہیں، یہ لوگ زمین پر گرا ہوا کھانا اٹھانا گوارا نہیں کرتے ہیں، آج ہماری انسلٹ ہو جائے گی، ہماری ریپوٹیشن میں کمی آ جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی اگر تم نے زمین پر گرا ہوا لقمہ اٹھا لیا تو لوگ کہیں گے دیکھو محمد کے دیوانے، محمد کے ساتھی کیسے ہیں، زمین پر گرا ہوا کھانا بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اس پر جو جواب دیا تھا حضرت حذیفہ ابن یمان نے، وہ جواب سنے، بفر سسٹم والے سنے، اپنی شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھلانے والے سنے اور کان کھول کر سنے اور کھانا بہانے والے سنے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے اس ایران کے بادشاہ کے سامنے اور اس کے درباریوں کے سامنے جو جواب دیا تھا، وہ جواب حدیث میں آج بھی لکھا ہوا ہے، وہ جواب سیرتی کتابوں میں آج ہی منقول ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے ربیع کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے
کیا میں ان پاگلوں کے لیے، کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے میں جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان پاگلوں کے لیے، ان بے وقوفوں کے لیے میں محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تھا حذیفہ ابن یمان کا اتباع سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کا جذبہ، جس نے اتنا مضبوط ایمان کر دیا ان کے اندر کہ بادشاہ کے سامنے اور اس کے درباری کے سامنے کہہ رہے ہیں کیا میں ان پاگلوں کے لیے، ان بے وقوفوں کے لیے میں سنت رسول کا جذبہ چھوڑ دوں؟ حسنین صاحب دبے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ یہ سب پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، جو سنت رسول کو اپنے پیروں سے روند کر اپنی شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھلوا رہے ہیں۔ جب بادشاہ کو بے وقوف کہا جا سکتا ہے، ایک صحابی ایران کے بادشاہ کو جب بے وقوف کہہ سکتے ہیں، تو اس منبر پر کھڑے ہو کر ان کو بے وقوف اور پاگل کیوں نہیں کہا جا سکتا، جو سنت رسول کا سرعام مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا کرو گے؟ آئندہ مجھے آنے کی پرمیشن نہیں دو گے؟ اتھارٹی ہے، پاور ہے آپ کے پاس، لیکن جو جواب حضرت حذیفہ ابن یمان نے دیا تھا وہ جواب بالکل صحیح جواب تھا، اور انہوں نے سامنے کہا تھا۔ آج تو ہماری ہمت نہیں ہے کہ آپ کی شادی میں پہنچ کر آپ کو بے وقوف کہہ سکیں۔ ابھی بھی ایمان وہ نہیں ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر ہم بول رہے ہیں کیونکہ ہم مجھے کوئی روکے گا نہیں، لیکن وہاں میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اصل ایمان تو وہ ہے کہ آپ کی شادی میں پہنچ کر آپ کے منہ پر ہی تماچا مارا جائے اور بھرے مجمع میں آپ کے سامنے یہ کہا جائے، تب ایمان مانا جائے گا۔ یہ تو ایک رسم ہے جو ہم کہیں گے اور آپ کو سننا پڑے گا۔ اصل ایمان تو وہ ہے، اصل ایمان کی مضبوطی تو وہ ہے کہ آپ کے سامنے بھرے مجمع میں آپ کی شادی میں کہا جائے، تب ایمان مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ ابن یمان کی اسی جذبہ اطاعت کو دیکھ کر اور صحابہ اکرام کی اسی محبت کو دیکھ کر اور جذبہ رسول کو دیکھ کر کبھی زندگی میں اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کیسا ایران کے بادشاہ کسریٰ کو مخاطب کر کے، اب ہمارے صحابہ کی جو ٹیم تیار ہو رہی ہے، اے کسریٰ اس حالت کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جس دن ایران سے کسریٰ کی حکومت ڈگمگائی اور جس دن ایران کے اندر سے کسریٰ کی حکومت غائب ہوئی، اس کے بعد ایران کے اندر پھر کوئی دوسرا کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، ایران کے اندر پھر کوئی دوسرا سورما پیدا نہیں ہوگا۔ اب ہمارے صحابہ کی ٹیم تیار ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جذبہ اطاعت تھی، یہ جذبہ محبت تھی کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضائع نہیں ہونے دیا، زمین پر گر ہوئے لقمے کو اٹھایا اور ایران کے بادشاہ کے سامنے کھایا اور درباریوں کے سامنے کھایا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی میں چلا جاؤں اور اگر لقمہ میرے ہاتھ سے گر جائے، اس کو اٹھا کر اگر ہم کھا لیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی نظروں سے ہم گر جائیں، لیکن صحابہ کرام کے اندر یہ معاملہ نہیں تھا۔ یہ ہمیں گرا ہوا سمجھنے دو، محمد کا رب ہمیں گرا ہوا نہ سمجھنے پائے، محمد کا رب ہمیں رسوا نہ سمجھنے پائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا ان کے اندر۔ بتائیے عزت کس نے کی ہے؟ عزت جو آج آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہے یہ صحابہ کرام نے جس کو عزت سمجھا وہ عزت ہے۔ جذبہ اطاعت آج ہمارے پاس نہیں رہا، جذبہ اتباع ہمارے اندر موجود نہیں رہا۔ رسول اللہ کے نام پر سینکڑوں آدمی پتھر برسانے کے لیے تیار ہے، رسول اللہ کے نام پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں جذبہ یہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کے پاس ساری حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، یہ جذبہ وہاں نہیں تھا کہ ہم اپنی مسجدوں کو تو ویران چھوڑ دیں اور نکل جائیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے نکل جائیں احتجاج کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ آ جائے تو پتھر برسانے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، لیکن مسجدوں کا حال دیکھو تو ایک صف یا آدھی صف یا 1.5 صف ملتی ہے، فجر میں وہ بھی نہیں ملتی ہے۔ کون سا اسلام آپ کو یہ کرنے کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ نمازوں سے تو کوسوں دور رہیں ہیں، رسول کی اطاعت سے آپ کوسوں دور رہیں، لیکن جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو میدانوں میں جا کر آپ جمع ہو جائیں؟ کون سے اسلام نے آپ کو پرمیشن دی ہے اور کون سے شریعت نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے؟ سن لیجئے، آپ کے لیے چیز قطعاً جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ نماز تو فرض عبادت ہے، آپ کو تو اس کو ہر حال میں پڑھنا پڑے گا، لاکھ آپ چلے جائیے کسی بھی میدان میں، لیکن نماز نہ پڑھنے کا جرم آپ بہت بڑا کر رہے ہیں، مسجدوں کو ویران چھوڑنے کا جرم آپ بہت بڑا کر رہے ہیں۔ تصور کیجئے جیسے آج جو ماحول چل رہا ہے، ہم کس پر بحث کریں؟ یہ سنتیں جو ہیں ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، اور کل کا جو ماحول تھا ہم سب نے دیکھا ہے، 12 تاریخ اور 12 ربیع الاول کا، ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں۔
سنتوں پر ہم بھی بلڈوزر چلا رہے ہیں اور وہ لوگ بھی چلا رہے ہیں۔ ہم ان کے خلاف کب بولیں گے اور ان کو ہم کب سمجھائیں گے اور کون سے موقع پر ان کو بتائیں گے؟ جب ہم خود اپنے اعمال میں ننگے نظر آتے ہیں۔ 12 تاریخ کے دن ہماری جماعت اہل حدیث کے لوگ بھی بچے ہوئے نہیں ہیں اس سے۔ صرف ٹائٹل لگا لینے سے کوئی اہل حدیث ہو نہیں جاتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ جناب اہل حدیث، اہل حدیث، اہل حدیث۔ نام لگا لینے سے کوئی اہل حدیث ہو نہیں جاتا ہے۔ کیسا منظر نظر آ رہا تھا جب ہماری گھروں کی عورتیں جلوس دیکھنے کے لیے گئی تھی، ہمارے گھروں کے مرد جب جلوس دیکھنے کے لیے گئے تھے، کون سا منظر نظر آ رہا تھا؟ تمہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ 12 تاریخ تھی، حضرت فاطمہ اپنے ابو کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ 12 تاریخ کا دن ہے، حضرت فاطمہ اپنے ابو کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتی جا رہی ہیں، ہائے ابو، آپ کے انتقال کے بعد میرے اوپر جو مصیبتیں آئیں، میرے اوپر جو غموں کے پہاڑ ٹوٹے، میرے اوپر جو پریشانیاں آئیں، اگر یہ مصیبتیں، اگر یہ پریشانیاں اگر کسی دن کے اوپر ڈال دیے جاتے تو دن بھی رات میں بدل جاتا۔ اگر یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں اگر کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دی جاتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مدینہ کے اندر اس دن غم کا ماحول تھا، غم کا ماحول تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول مدینہ میں تشریف لائے، جب تشریف مدینہ کے اندر لائے تو میں نے مدینہ کے اندر اتنی خوشی دیکھی، اتنی خوشی دیکھی کہ میں نے اس دن کے بعد کبھی مدینہ کے اندر اتنی خوشی کا ماحول نہیں دیکھا۔ اور جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، آپ اللہ کو پیارے ہوئے، ہم نے اس دن مدینہ میں اتنا غم دیکھا، اتنا غم دیکھا کہ اس کے بعد ہم نے کبھی مدینہ کے اندر اتنا غم نہیں دیکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سنتوں پر عمل کیجئے، اتباع سنت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ دوسروں کے اوپر تو بہت تلقینیں کرتے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے ہم کتنے % اہل حدیث ہیں اور کتنے % مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ سنتوں سے محبت کیجئے۔ وقت ہو چکا ہے اور جمعہ کا خطبہ ہمیں آگے بڑھنے کی پرمیشن بھی نہیں دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو ہمارے اندر تو جذبہ اطاعت پیدا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ پیدا کر دے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں سادگی کے ساتھ اسلامی طریقے کے مطابق اپنی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم جانتے ہیں کہ شادی کا ماحول آنے والا ہے اور اسی لیے تھوڑا سا ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم سب کو سنت رسول کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی شادیوں میں سنت رسول کا مذاق اڑانے سے بچا لے، مذاق اڑانے سے بچا لے۔ جب آپ اس چیز کا بائیکاٹ کریں گے، آپ کی دعوت اور آپ نہیں جائیں گے یہ کہہ کر کھانا اگر کھڑے ہو کر کھلاؤ گے تو ہم نہیں جائیں گے، مجال ہے وہ کھانا کھڑے ہو کر کر لیں، ہمت ہی نہیں ہوگی اس کی، کس کو کھلائے گا؟ لیکن ہم خود چلے جاتے ہیں 2 روٹی اور 2 بوٹی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں بالکل بھی سنت رسول کا پاس رکھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، سنت رسول کو روندتے ہوئے ہم چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ذرہ برابر اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور کھڑے ہو کر ہم کھانا کھائیں گے، بڑے اچھے طریقے سے ہم سمجھتے ہیں اس کو، اس چیز کا ہمیں لحاظ نہیں ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ بہت کامیاب لوگ ہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں، بہت پیسے والے ہیں تو بہت کامیاب ہو چکے ہیں۔ معاف کیجیے گا، اگر دولت مندی اور امیری اگر کامیابی ہوتی تو قارون اس دنیا کا سب سے کامیاب انسان تھا۔ قارون جس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کر چلا کرتے تھے، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں جانور لے کر چلا کرتے تھے، کتنا بڑا پیسے والا انسان تھا، لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کیا ہے، بہت ہی گندے الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے، بڑی اچھی چیز سمجھا جاتا ہے، ہماری عزت ہو رہی ہے۔ الہ العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرما، ہمیں صحیح اور غلط کی توفیق اس کو پرکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں قبروں کو نور سے بھر دے، جب تک زندہ رکھنا اسلام پر، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔